بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے لیے سب کو خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر تا دم آخر استقامت پذیر فرمائے رکھے اور فیض قرآن ہمارے سینوں میں بھر بھر کے عطا فرمائے، اور ایسا نور اللہ کریم نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائیں کہ جو نور اپنے تک محدود نہ رہے بلکہ لاکھوں تک پہنچے، لاکھوں سینوں تک پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے۔ دورہ انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے ہماری یہ کلاسز جاری ہے، جس میں سب سے پہلا موضوع قرآن کریم کے اندر موجود 4000 سے زائد موضوعات میں سے سب سے پہلا موضوع وجود باری تعالی پر دلائل، کائنات کی تخلیق سے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم اس موضوع کے تحت فصل نمبر 8 پڑھیں گے، کہ اللہ رب العزت کی وجود پر جو دلائل قرآن کریم میں موجود ہے۔ آج فصل نمبر 8 جو ہے اس کا موضوع الاستدلال بالنظام الشمسی و فوائدہ، کہ نظام شمسی اور اس کے فوائد سے استدلال۔ نظام شمسی سے مراد سورج، چاند، ستاروں کا نظام۔ تو اس میں ہمارے پاس 9 آیات مبارکہ ہیں مختلف صورتوں سے، تو وہ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور ان سب آیات کو اپنے لیے ایک بہت بڑا فیض کا منبع سمجھنے اور اس پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک بھی اس نور کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے جعل لکم النجوم، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، النجوم ستاروں کو۔ ستارے آسمانوں میں نظر آتے ہیں نا، آسمان پہ، تو یہ ستارے بھی اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل ہے۔ ستاروں کو بنایا لتہتدوا، اب ستاروں کو بنانے کا بھی ایک مقصد تھا۔ ستارے بھی نظام شمسی کا ایک حصہ ہیں، تو ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ لتہتدوا، تاکہ تم راستے پا سکو۔ تہتدوا کا لفظی معنی ہے نا، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تو ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس راستے کی ہمیں تلاش ہے وہ راستہ ہمیں مل جائے، تم راستے پا سکو، بہا ان کے ذریعے سے، فی ظلمات البر والبحر، ظلمات سے مراد ہیں تاریکیاں، تاریکیوں میں، البری
بیابانوں کی والبحری اور دریاؤں کی، تاکہ تم دریاؤں، سمندروں، بیابانوں کی تاریکیوں میں راستے پا سکو، اس لیے ستاروں کو پیدا کیا۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے فصلنا، ہم نے کھول کر بیان کر دی، تفصیل سے۔ فصلنا یہ تفصیل سے ہے، تفصیل سے کھول کر بیان کر دی ہے، الآیات اپنی نشانیاں، اپنی ساری نشانیاں، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والی قوم ہے۔ اب یہ نشانیاں ہیں نا وجود باری تعالیٰ کی، مگر ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ ان کو سمجھتا کون ہے، سوچتا کون ہے ان کے بارے میں؟ جن کے پاس علم کی دولت موجود ہے، یعنی علم والے ہی اللہ کی نشانی میں غور کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ ان نشانیوں کے ذریعے باری تعالیٰ کے وجود کو سمجھنے کا جو ایک تحفہ دیا ہے، سمجھ کا جو تحفہ دیا ہے، وہ کن کو دیا ہے؟ وہ اہل علم کو دیا ہے، اہل علم کو۔ اس لیے اہل علم کے پاس بیٹھا کرو، وہ ہر نشانی سے تمہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ سمجھائیں گے کہ اتنے اربوں خربوں ستارے جو آسمان پر چمک رہے ہیں، ان کو بھی بنانے والا کوئی ہے، اور جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد بھی ہمیں بتاتا ہے کہ وجود باری تعالیٰ پر ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس کائنات میں ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے اہتمام فرمائے۔ اگر اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنا بڑا جہان بنایا، تو پھر اس میں چلنے کے راستے جو ہمیں دیے، ان راستوں کو پانے کا اور ان راستوں کے ذریعے سے اپنی منزلوں تک پہنچنے کا اہتمام بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے فرمایا۔ تو پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ستاروں کے روشنی سے ہی سفر کرتے تھے، رات کو سفر کرتے تھے، جب پیدل اتنے لمبے لمبے سفر پیدل ہوتے تھے تو وہ ستاروں کی روشنی سے ہی، ستاروں کی ہدایت سے ہی سفر کرتے تھے اور وقت معلوم کرتے تھے کہ یہ ستارہ یہاں آ گیا، اب یہ ٹائم ہو گیا، اب یہ ٹائم ہو گیا۔ تو یہ بھی وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے، نظام شمسی میں سے ایک حصہ ستارے۔ یہ سورۃ الانعام ہے، سورت نمبر 6، آیت نمبر 97، 97 نمبر آیت، سورت نمبر 6، سورۃ الانعام۔ اچھا، انعام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جانور، چوپائے۔ اور اگر انعام ہو، حمزہ کے نیچے زیر آ جائے، انعام کا مطلب نعمت کا ملنا، اللہ کی بارگاہ سے کسی نعمت کا ملنا، انعام دینا، کسی کو نعمت عطا کرنا۔ تو آیت نمبر 2 اس موضوع میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، یغشی ڈھانک دیتا ہے، اللہ تعالی ڈھانک دیتا ہے، اللیلہ رات سے، النہارا دن کو۔ اب دن ہے تو جب رات آتی ہے تو دن چھپ جاتا، پردے میں آ جاتا، رات کے پردے میں آ جاتا ہے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانک دیتا ہے، یطلبہ حثیثاً، اس حال میں، یطلبہ اس کے اندر فعل مضارع ہے نا، تو حال کا بیان بھی ہو رہا ہے، جیسے حالیہ جملہ بن رہا ہے، اس حال میں کہ دن رات میں سے ہر کوئی یطلبہ تلاش کرتا ہے، حثیثاً ایک دوسرے کو تلاش کرتا ہے، تیزی کے ساتھ۔ طلب کرنا ہوتا ہے نا، کسی کا تعاقب کرنا، تلاش کرنا۔ اس حال میں کہ ان دونوں میں سے، دن رات میں سے دونوں ایک دوسرے کو تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کا تعاقب کرتے ہیں، حثیثاً تیزی کے ساتھ۔ والشمس، اسی لیے اب دیکھیں گے یہ نظام رکتا نہیں ہے، سردیاں دیکھ لیں، گرمیاں دیکھ لیں، کہ روٹین ٹائم کی، کہ سردیوں میں جتنی لمبی رات ہوتی، ہر سردی آنے پر اتنی ہی لمبی رات ہے، گرمیوں میں جتنا لمبا دن ہوتا ہے، ہر گرمیاں آنے پر اتنا ہی لمبا دن ہے۔ تو اپنے ٹائم پہ
دن رات کو کا تعاقب کرتا ہے اور رات دن کا تعاقب کرتی ہے، ایک ہی نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایک وجود ہے جس نے یہ سارا نظام چلا رکھا ہے، اور وہ وجود باری تعالی ہے۔ والشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند، والنجوم، اور ستارے بنا دیے، مسخرات، ایک نظام کے پابند کر دیے۔ سورج اور چاند اور ستارے سب اسی کے حکم سے ایک نظام کے پابند بنا دیے گئے، بے امر ہی، اس کے حکم سے۔ مسخرات، اس کا معنی سمجھ آ گیا نا؟ ایک نظام کا پابند ہو جانا۔ کیا؟ نظام کا پابند ہو جانا کسی بڑی طاقت کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے نظام کا پابند ہو جانا، اس کو کہتے ہیں مسخر ہونا۔ مسخرات بامرہ، اللہ نے اپنے حکم سے سورج اور چاند اور ستاروں کو ایک نظام کا پابند بنا دیا۔ الا، خبردار، لہ الخلق والامر، خبردار، ہر چیز کی تخلیق، الخلق سے مراد کیا ہوگا؟ ہر چیز کی تخلیق، والامر، اور حکم و تدبیر، سب کچھ وہ ہے لہو، اسی کے لیے۔ ہر چیز کی تخلیق اور اس کی تدبیر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، تبارک بہت برکت والا ہے، اللہ تعالی، اللہ بہت بڑی برکت والا ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کی تدریجاً پرورش کرنے والا ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو تدریجاً پرورش کرتا ہے، پیدا کرتا ہے، پھر اس کو اور بڑا کرتا ہے، پھر اور بڑا کرتا ہے، تدریجاً پرورش کرتا ہے، اس کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، پھر اس کو علم بھی دیتا ہے، حکمت بھی دیتا ہے، عروج و کمال تک بھی پہنچاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ وہ ہے جو سارے جہانوں کی تدریجاً پرورش کرنے والا ہے، رب العالمین ہے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ پاک نے نظام شمسی کو بیان فرماتے ہوئے اپنے وجود کی نشانی ہمیں عطا فرمائی کہ رات اور دن کا ایک دوسرے کے ساتھ بعد نکلنا، رات کا دن کو تلاش کرنا، دن کا رات کو تلاش کرنا، سورج چاند ستارے سب ایک ہی نظام کے پابند ہیں اور ایک ہی طریقے سے چلنے والے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز کو تخلیق کرنا اور پوری کائنات کو اپنے حکم سے اور تدبیر سے چلانا صرف اللہ کو زیبا ہے اور کوئی دوسری ہستی نہیں، یہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ بات جو ہے یہ وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ یہ سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 آیت نمبر 54، سورت نمبر 7 آیت نمبر 54، سورۃ الاعراف، تیسری آیت ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفسر الآیات لقوم یعلمون۔ والذی، وہی اللہ ہے جس نے، جعل، بنایا، الشمس ضیاء، سورج کو روشنی کا منبع، ضیاء سے مراد ہوگا روشنی کا منبع۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ سورج روشنی کا منبع ہے، چاند بھی اسی سے نور لیتا ہے، ستارے بھی اسی سے نور لیتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع بنایا، والقمر، اور چاند کو نوراً، اس سے روشن کیا، یعنی اس کا نور، والقمر نوراً، اور چاند کو نور بنایا،
اس سے پہلے بھی آپ نے سورج کا سراج نام پڑھا تھا، تو اس کا معنی کیا ہے یاد ہے؟ سراج کس کو کہتے ہیں جس سے دو چیزیں ملیں؟ کون کون سی دو چیزیں ملیں جس سے؟ روشنی اور حرارت، شاباش، جس سے روشنی اور حرارت ملے. یعنی سورج وہ ہے نظام شمسی کا ایک یعنی روشنی کا منبع جو ہے، جس کے اندر ہمیں ہر چیز ملتی ہے، روشنی بھی ملتی ہے اور حرارت بھی ملتی ہے. تو چاند جو ہے اس سے ہمیں صرف روشنی ملتی ہے، حرارت تو نہیں نا ملتی، چاند سے نور تو نہیں ملتا. تو اس سے پتہ چلا کہ سورج جو ہے یہ کل ہے، چاند اس کا جز ہے، ستارے اس کے جز ہیں. جیسے کل ہوتا ہے وہاں سب کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے، حرارت بھی رکھی، ٹھنڈک بھی رکھی، نور بھی رکھا، اور اس میں سے جو نکالے کسی کو صرف نور کر دیا، صحیح ہے، وہاں سے نکالا چاند کو تو اس کو نور بنا دیا، نور کہہ دیا. ستاروں کو نکالا، ان کو نور عطا کر دیا. لیکن سورج جو ہے اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. تو سورج کو، چاند کو اس سے نور عطا کیا، روشن کیا. والقمر نورا وقدرہ، اور مقرر کر دی اس کے لیے، کس کے لیے؟ چاند کے لیے. منازلہ، اس کی منزلیں. چاند کے لیے کیا کیا؟ اس کی منزلیں مقرر کر دی. اور یہ منزلوں سے مراد کیا ہے؟ اس کا کم و بیش دکھائی دینا. چاند ہوتا پورا ہی ہے، چاند جو ہے وہ کٹتا نہیں ہے بیچ میں سے، ہوتا پورا ہے، لیکن وہ ہر روز وہ ہمیں گھٹتا دکھائی دیتا ہے. پہلے بڑھتا دکھائی دیتا ہے 15ویں شب تک، اور پھر 16ویں شب سے اس کا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آخر کار پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح باریک ہو جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. تو اس کو کہتے ہیں چاند کی منزلیں، اس کے کم و بیش دکھائی دینے کی منزلیں اللہ پاک نے مقرر کر دی. اور ایسے کیوں کیا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جانو، معلوم کر سکو، عدد السنین والحساب. عدد کے معنی شمار، السنین سالوں کا، سنتن کی جمع سنین، سالوں کا حساب معلوم کر سکو، سالوں کا شمار کر سکو، والحساب، اور ان کا حساب معلوم کر سکو. سمجھ آئی نا کہ اب چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو پورا مہینہ جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. چاند پہلے دن کا باریک ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آج 1 تاریخ ہے. اگلے دن تھوڑا سا موٹا ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں 2 تاریخ ہے. پھر تھوڑا اور ہو جاتا ہے، 3 ہو جاتی ہے. تو موٹا ہوتے ہوتے جب پورا ہو جاتا ہے، پورا 15 دن کا ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ آج 15 تاریخ ہو گئی ہے. پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر جا کے 15 یا 14 دن میں گھٹتا ہے پورا. پھر ہم کہتے ہیں آج 29 دن پورے ہو گئے ہیں چاند کے، یا 30 دن پورے ہو گئے ہیں چاند کے مہینے کے. تو اس طرح سے مہینے بنے. اور جب ایک مہینہ گزرا، اسی سلسلے سے دوسرا گزرا، تیسرا گزرا، 12 مہینے گزرے تو کیا بن گیا؟ بولیں، توجہ کس طرف ہے آپ لوگوں کی؟ جب 12 مہینے گزرے تو کیا بنا؟ سال بن گیا. تو اس طرح سے سالوں کا شمار کرنے کے لیے اب ہم اگر دیکھیں کہ ہماری عمر کتنی گزر چکی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنے سال، سالوں سے بتاتے ہیں نا. تو سال کہاں سے بنتے ہیں؟ مہینوں سے. اور مہینے کہاں سے بنتے ہیں؟ دنوں سے. اور دن کہاں سے بنتے ہیں؟ چاند کے گھٹنے بڑھنے سے. چاند کے گھٹنے بڑھنے سے دن شمار کرتے ہیں، پھر مہینے بن جاتے ہیں، پھر سال بن جاتے ہیں. تو سالوں کے شمار کے لیے اور حساب کے لیے اللہ پاک نے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی منزلوں کو مقرر فرمایا. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ پاک فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے
نہیں پیدا فرمایا، ما نہیں، ذالک خلقہ پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ذالکہ یہ سب کچھ، الا مگر، بالحق حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ درست تدبیر، صحیح تدبیر، درست تدبیر کے ساتھ اللہ پاک نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا۔ یفصل الآیاتی، اور وہ ان کائناتی حقیقتوں کے ذریعے، یہ جو کائناتی حقیقتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں نا، سورج کا نظام، چاند کا نظام، ستاروں کا نظام، یہ کائناتی حقیقتیں ہیں، ان کے ذریعے اپنی خالقیت، وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ یفصل، وہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے، الآیاتی، نشانیاں، کس چیز کی؟ اپنی خالقیت کی، اپنی وحدانیت کی اور اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ جو کون ہے؟ علم رکھنے والے ہیں، اس قوم کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ یہ عالم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ بھی میرے عالم بندوں کے لیے ہے، یہ بھی میرے عالم بندوں کے لیے ہے۔ تو اس کائنات کو بنایا ہی اللہ پاک نے عالموں کے لیے۔ عالم ہوتا ہے نا پہچاننے والا، اور عالم اگر نام کے اوپر زبر ہو، عالم، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ عالم پہچاننے والا، اور عالم جس کے ذریعے سے پہچانا جائے، پہچان کی نشانی۔ تو عالم، پھر اللہ پاک نے اس کائنات کا نام کیا رکھا؟ عالم۔ عالم پہچاننے والا، تو اس سے پتہ چلا کہ پوری کائنات جو اللہ پاک نے تخلیق فرمائی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی جو عظمت ہے وہ عالم کی ہے، عالم ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی علماء کے لیے، علماء کرام کے لیے عالم بنائے، تاکہ وہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اور جو اس حق کو پورا کرتا ہے وہ زندگی کا مقصد پورا کر دیتا ہے، اور جو زندگی کا مقصد پورا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی نہیں مرتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 5۔ سورہ یونس، سورت نمبر 10، آیت نمبر 5، چوتھی آیت۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ ہے جس نے، خلق اللیل والنہار، پیدا کیا رات کو اور دن کو۔ اب دیکھیں وہی الفاظ، وہی آیات، بار بار ایک جیسی آیات ریپیٹ ہو رہی ہیں، وہی الفاظ بار بار آ رہے ہیں۔ تو اس سے فائدہ کیا ہوگا آپ لوگوں کو؟ بولے، یاد ہو جائے گا نا؟ اگر توجہ آپ پوری رکھیں گے تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ ترجمہ یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو یاد ہو جائے گا، اور تفسیر جو ہے وہ آپ سن رہے ہیں، جو جتنی ہماری استطاعت ہے الحمدللہ الکریم، تو ہم بول رہے ہیں، ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ سبق یہیں بیٹھے بیٹھے پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد ہو جانا چاہیے سب کو، توجہ کے ساتھ اگر بیٹھیں گے۔ اور اگر ادھر ادھر دھیان کریں گے، شرارتوں میں لگے رہیں گے، تو پھر نقصان بہت بڑا ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج کو اور چاند کو، کُلٌ، یہ سب کے سب، سب کے سب، فی فلک یسبحون، یہ سارے آسمانی کرے جو ہیں اپنے اپنے مدار کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ کلن، یہ سارے کے سارے آسمانی کرے،
سورج، چاند، ستارے، فی فلکن اپنے اپنے مدار میں، یسبحون تیزی سے تیرتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ لفظ آپ نے پڑھا ہے یسبحون، اس کا مطلب ہے صاحبہ، ماضی ہے اس کا صاحبہ، سین زبر سا، ہا زیر حی، با زبر با، صاحبہ، مضارع یصحب، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ کیا؟ تیرنا۔ اسی لیے بادلوں کو بھی سحاب کہتے ہیں، تیرتے ہیں نا بادل، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سحاب۔ اگر اسی کے اعراب ہم حرکات بدل دیتے ہیں، یسبحون، اس کو ہم کر دیتے ہیں یسبحون، یہ عربی زبان کی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ ایک ہی لفظ کو ہم حرکات بدل بدل کر کئی میننگ اس کے سمجھ لیتے ہیں۔ یسبحون لفظ لکھا ہوا ایک ہی ہے، ابھی یہاں بورڈ ہوتا تو میں آپ کو سمجھاتی، لکھنے میں لفظ ایک جیسا ہے، حرکات کے بدلنے سے معنی بدل گیا۔ اب یہ یسبحون ہے، سبیحہ یسبحو، اس کا مطلب ہے تیرنا۔ اس کو اگر ہم کر دیں یسبحون، اس کا ماضی ہوگا سبحہ، سبحہ یسبحو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کرنا، اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنا۔ جیسے قرآن کریم میں ہی آپ پڑھتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح تسبیح کرتے ہیں للہ اللہ کی، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ جو اس سے ریلیٹ کوئی اور بات ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آئے اور آگے وہ لفظ آئے تو آپ اس کو جان جائیں۔ تو یسبحون اگر ہے تو اس کا مطلب ہے تیرتے ہیں، تیزی سے تیرتے ہیں۔ سبح یسبح، سبیحہ سبیحہ یسبح، یہ تیزی سے تیرنا۔ والقمر، اچھا یہ سورۃ الانبیاء ہے، سورت نمبر 21 اور آیت نمبر 33۔ سبیحہ یسبح اور سبح یسبح، یہ دو الفاظ آپ کو میں نے بیان کیے ہیں۔ سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 33۔ اگلی آیت ہے والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم۔ والقمر، اور چاند، قدرناہ ہم نے مقرر کر دی، منازل اس کی منزلیں، اس کی حرکت اور گردش کی منزلیں، چاند کی حرکت اور گردش کی منزلیں مقرر کر دی، حتیٰ یہاں تک کہ عادہ یہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح، یعنی اہل زمین کو دکھائی دینے لگتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے باریک۔ یہ اس کی حرکت اور گردش کی منزلیں ہیں، ابھی جس پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ پہلے باریک ہوتا ہے پھر تھوڑا اور موٹا ہوتا ہے اور موٹا ہوتا ہے، تو یہ اس کی گردش کی منزلیں ہیں، حرکت کی منزلیں ہیں۔ تو آخر کار وہ دکھنے میں ایک پرانی کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، نہ ہی سورج کی یہ طاقت ہے، سورج کی نہ سورج کی یہ مجال ہے، ینبغی لہا کہ وہ پکڑ لے، لہا چاند کو، ینبغی لہا کہ وہ اپنا مدار چھوڑ کر چاند کو جا پکڑے۔ للشمس ینبغی کہ سورج کی یہ مجال نہیں کہ وہ اپنا مدار چھوڑے، ان تدرک القمر، اور
جا پکڑے چاند کو، ان تدرکا کہ پکڑ لے القمرا چاند کو، للشمس ینبغی لہا، سمجھ آ گئی اس کی؟ نہیں ہے سورج کی مجال لہا اس کی، یعنی سورج کی۔ اچھا یہاں ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ سورج کے لیے۔ اور ہا آپ کو پتہ ہے کون سی مذکر کی ضمیر ہے یا مؤنث کی؟ مذکر کس نے کہا؟ ہا مؤنث کی ضمیر ہے، اور مذکر کی کون سی ہوئی پھر؟ زور سے بولیں۔ ہو مذکر ہے اور ہا مؤنث ہے، تو ہا ضمیر آئی ہے کس کے لیے؟ سورج کے لیے۔ تو پھر کیا معلوم ہوا آپ کو، سورج مذکر ہے یا مؤنث؟ اردو میں بولنے میں ہمیں مذکر لگتا ہے، لیکن عربک میں یہ مؤنث ہے۔ قرآن پاک نے ہمیں بتایا کہ سورج جو ہے یہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے۔ اور کون سا مؤنث ہے، کوئی بتائے گا؟ مؤنث کی قسموں میں سے، مؤنث کی قسمیں ہیں نا، یہ مؤنث کی کون سی قسم ہے؟ مؤنث سماعی، سماع سے، سماع کی معنی کیا ہوتے ہیں؟ سننا، یعنی ہمیں اس کے اندر مؤنث کی نہ نشانی کو نظر آتی ہے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے کہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے تو یہ مؤنث ہے، نہ ہی اس کے اندر مؤنث کی کوئی نشانی، جیسے مؤنث کی نشانی ہے نا 3، آخر میں گول تا، آخر میں الف مدہ اور حمزہ، اور آخر میں چھوٹی یا کے اوپر کھڑی زبر، 3 نشانی ہوتی ہے مؤنث کی۔ تو الشمس کے اندر ہمیں ان 3 نشانیوں میں سے کوئی نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور اس کے بعد ایک مؤنث ہوتا ہے جس کے مقابلے میں مذکر بھی موجود ہو، اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، جس کے مقابلے میں مذکر بھی موجود ہو، تو یہ مؤنث حقیقی بھی نہیں ہے۔ پھر مؤنث لفظی بھی نہیں ہے، جو لکھنے میں مؤنث ہو، جیسے خواتین کے نام ہوتے ہیں زینب، فاطمہ، یہ مؤنث لفظی ہیں، یا جن کے اندر مؤنث کی نشانیاں پائی جائیں، علامت موجود ہو، وہ مؤنث لفظی۔ یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی، کہ قرآن کریم نے کہہ دیا یہ مؤنث ہے اور ہم نے سن کے مان لیا یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی۔ مؤنث سماعی ہمارے جسم کے جو 2 اعضاء ہیں یہ بھی مؤنث ہوتے ہیں، 2 اعضاء جسم کے یہ بھی مؤنث کہلاتے ہیں، تو یہ مؤنث سماعی ہے، مؤنث سماعی ہے وہ بھی جو 2 اعضاء ہیں۔ اسی طرح ملکوں اور شہروں کے نام، ملکوں اور شہروں کے نام مذکر نہیں ہوتے، مؤنث ہوتے ہیں، وہ بھی مؤنث سماعی میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سورج بھی مؤنث سماعی میں ہے۔ تو چاند جو ہے یہ مذکر ہے، عربک میں چاند مذکر ہے، اور سورج جو ہے یہ مؤنث ہے۔ جہنم کے سارے نام بھی مؤنث ہے۔ الارض زمین، الارض یہ بھی مؤنث ہے۔ تو یہ مؤنث سماعی اس لیے لہا، ہا کی ضمیر آئی کس کے لیے؟ سورج کے لیے۔ للشمس ینبغی لہا، سورج کے لیے یہ طاقت نہیں، سورج کی یہ مجال نہیں، ان تدرک القمر کہ وہ اپنے مدار سے ہٹ کر چاند کو پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ اور نہ ہی رات کی یہ مجال ہے، سابق النہاری، سابق کس کو کہتے ہیں؟ پہلے آنے والا، سبقت لے جانے والا، اور نہ ہی چاند کی یہ مجال ہے کہ وہ رات سے پہلے نمودار ہو جائے، وَلَلَّيْلُ اور نہ ہی رات کی یہ مجال ہے، سابق النہاری کہ وہ دن سے پہلے نمودار ہو جائے، نہ ہی رات کی یہ مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے نمودار ہو جائے۔ وَكُلٌّ اور سب کے سب، فی فلکن اپنے اپنے مدار میں، یہ سب ستارے اور سیارے اپنے اپنے مدار میں، یسبحون حرکت کر رہے ہیں، تیر رہے ہیں، تیزی سے تیر رہے ہیں۔ اور یہ سارا نظام بتا رہا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک وجود ہے، اور وہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ یہ سورہ یاسین شریف ہے،
सूरत नंबर 36 आयत नंबर 39 to 40, आयत नंबर 39 और 40। अब अगली आयत नंबर 6 है, वमिन आयातिही अल्लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल्क़मरु। वमिन आयातिही, और अल्लाह की निशानियों में से हैं, अल्लैलु रात, वन्नहारु और दिन, वश्शम्सु और सूरज, वल्क़मरु और चाँद। रात और दिन और सूरज और चाँद कौन है? अल्लाह की निशानियों में से हैं। अब ये किन को बताया जा रहा है? जो इन चीज़ों को अपना खुदा बनाए बैठे। कोई सूरज को खुदा मानता है, कोई चाँद को, कोई रात को, कोई दिन को, और कोई बदबख्त सांप को भी अपना खुदा कहता है। और सबसे बदबख्त जो गाय को अपना खुदा बनाए रखा, गाय जैसे जानवर को भी अपना खुदा बनाया हुआ। तो अल्लाह पाक फरमाते कि ये रात और दिन और सूरज और चाँद, ये तो अल्लाह की निशानियाँ हैं, अल्लाह की पहचान की निशानियाँ हैं, उनको अल्लाह ने पैदा किया है। ला तस्जुदू लिशम्सी, ला तस्जुदू, ना तुम सजदा करो, लिशम्सी सूरज को, वला लिलकमरी, और ना चाँद को, तुम सूरज और चाँद की पूजा मत करो। वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना, वस्जुदू, और सजदा करो, इबादत करो, लिल्लाही, अल्लाह की, अल्लज़ी, जिसने, खलक़हुन्ना, पैदा किया इन सब को। बल्कि इबादत करो, सजदा करो उस अल्लाह को जिसने इन सब को पैदा किया। इन, अगर, कुन, तुम हो, इय्याहु, सिर्फ अल्लाह की, ताबुदूना, बंदगी करते। अगर तुम सिर्फ अल्लाह की बंदगी करते हो या करना चाहते हो तो फिर इनको सजदे ना करो, बल्कि एक अल्लाह को सजदे करो, एक अल्लाह की बंदगी करो जिसने इन सबको पैदा किया। तो इसमें भी हमें क्या दलील मिली कि सूरज, चाँद, रात, दिन, ये सब किसने पैदा किए? अल्लाह ताला। तो जिसने इन सब को पैदा किया है वो वजूद बारी ताला है। ये सूरत है फुस्सिलत, 41 नंबर सूरत और 37 नंबर आयत। अगली आयत नंबर 7 है, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। अश्शम्सु सूरज, वल क़मरु और चाँद, बिहुस्बान, उसी के मुकर्ररा हिसाब से चल रहे हैं। देखिए हुस्बान जो लफ्ज़ है, हुस्बान ये हिसाब से है, हिसाब से यानी अंदाजे के मुताबिक। हुस्बान ये मुबालगा का सिगा है, यानी किसी सीए की सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, बहुत ही हिसाब से, बहुत आला हिसाब, बहुत बड़ा हिसाब। यानी सूरज और चाँद जो है ये अल्लाह अकबर के मुकर्रर करदा आला तरीन हिसाब से चल रहे हैं। इतना आला निज़ाम है, इतना आला हिसाब है कि सदियां गुजरने के बावजूद उनमें कभी एक ज़र्रे का भी खलल नहीं आया, ना खलल आया, ना कोई शगाफ आया, ना कोई तब्दीली आई। जिस तरह से अज़ल से अल्लाह पाक ने चला दिया उसी तरह से चल रहा है। तो ये भी वजूद बारी ताला पर दलील है। ये सूरह रहमान सूरत नंबर 55 आयत नंबर 5। आज कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं आप? हाँ, निज़ाम शमसी और इसके फ़वाइद से इस्तिदलाल, दलाइल। ठीक, अगली आयत नंबर 8 है, वजअलल क़मर फ़ीहिन्ना नूरन वजअल शम्स सिराजा। देखिए वही अल्फाज, वही आयात बार बार रिपीट हो रहे हैं। और कुरान करीम का तर्जुमा पढ़ना मुश्किल नहीं है,
اردو بولنے والوں کے لیے، اردو لینگویج رکھنے والوں کے لیے. یہ آپ کو بار بار بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر ٹوٹل 2000 الفاظ کا استعمال ہے. ریپیٹ ہوئے نا، لاکھوں بن کے ریپیٹ ہو کے. سارے الفاظ گنے تو لاکھوں ہیں، لیکن ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں، جن میں سے 1500 الفاظ جو ہیں وہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. سمجھ آئی نا؟ تو 500 رہ گئے. 500 کو یاد کرنا مشکل تو نہیں ہے. تو اب یہ جو ریپیٹ ہو رہی ہیں آیات اور الفاظ، یہ اور بھی آسانی ہے کہ آپ کو یہ سارا کچھ یاد ہو جانا چاہیے ساتھ ساتھ. جو آن لائن ہے وہ بھی اور جو حاضر ہے فزیکلی وہ بھی. وَجَعَلَ الْقَمَرَ، اور اس نے بنایا چاند کو، فِيهِنَّ نُورًا، اور چاند کو روشن بنایا. اور اس نے فِيهِنَّ، ہنّا یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے. ہنّا جعل، اس نے بنایا، القمر چاند کو، فِيهِنَّ ان سب کے اندر. سب سے مراد کیا ہے؟ نظام شمسی. ہنّا سے مراد نظام شمسی، یعنی سورج، چاند، ستارے. ان سب کے اندر، فِيهِنَّ ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنایا چاند کو، نوراً روشن. کیا بنایا؟ روشن. وَجَعَلَ الشَّمْسَ، اور بنایا سورج کو، سراجا. آپ بتائیں کیا مطلب سراج کا؟ روشنی اور حرارت کا منبع. سورج کو کیا بنایا؟ منبع بنا دیا. یعنی نظام شمسی کے اندر سورج کا یہ مقام ہے کہ سورج نور ہے. چاند کا یہ مقام ہے کہ چاند کیا ہے؟ نور ہے، ٹھنڈا ہے. اور سورج کا یہ مقام ہے کہ یہ نور اور حرارت کا منبع ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ سارے انوار جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ پاک نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل بنائے ہیں. یہ حضور کے نور کے اجزاء ہیں. نور کل جو اللہ پاک نے پیدا کیے نا انوار، ان میں کلی نور جو ہے وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نور کے قطروں سے اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی. تو یہ سورج، چاند اور ستارے، یہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات ہے. اور بیچارے عقل کے اندھے اور علم سے عاری اور حسد سے بھرے ہوئے دل سورج کو بھی نور مان لیتے ہیں، چاند کو بھی نور مان لیتے ہیں، ستاروں کو بھی مان لیتے ہیں، فرشتوں کو بھی مان لیتے ہیں، مگر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کے صدقے سے اور جس نور کے قطروں سے سورج، چاند، ستارے اور فرشتے بنائے گئے، کل کائنات بنائی گئی. عرش معلیٰ جس نور کے قطرے سے بنایا گیا، وہ نور کتنا اعلیٰ ہے، کتنا اولیٰ ہے. سب سے اولیٰ و اعلیٰ جو سمجھ گئے وہ پکار اٹھے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ، ذرا زور سے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا ہے وہ رحمت کا دریا. بالکل. تو یہ سورج اور چاند یہ سب حضور کے نور کی خیرات ہیں. یہ سورہ نوح ابھی جو آیت آپ نے پڑھی، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. سورہ نوح، سورت نمبر 71، آیت نمبر 16. اگلی آیت نمبر 9، وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. آیت نمبر 16.
सूरत नंबर 71 सूरत नूह आयत नंबर 16। अब आयत नंबर 9 अगली जो है, वजअलना और हमने बनाया, सिराजन एक रोशनी और हरारत का मंबा। अब सिराज का मानी आपने यही रखना है याद हमेशा, रोशनी और हरारत का मंबा। मंबा किसको कहते हैं? जहाँ कुल चीज़ मौजूद हो और वहाँ से दूसरी जगहों पे मुंतकिल होती हो, वहाँ से जारी होती हो, मरकज़। वहाजा रोशनी और हरारत का मंबा बनाया, वहाजा ज़बरदस्त, सूरज को हमने रोशनी और हरारत का ज़बरदस्त मंबा बनाया। हाज यानी बहुत बड़ा। ये सूरह नबा है, सूरत नंबर 78 और आयत नंबर 13। सूरत नंबर 78 आयत नंबर 13। तो आज हमने कितनी आयत पढ़ ली हैं? 9। शाबाश, सबक याद हो गया आप लोगों को। और टॉपिक कौन सा था? निज़ाम शमसी और उसके फ़वाइद से इस्तिदलाल। निज़ाम शमसी से मुराद क्या है? सूरज, चाँद और सितारों का निज़ाम। तो निज़ाम शमसी क्यों कहा गया, कमरी क्यों नहीं कहा गया? इसलिए कि सूरज मंबा है। इस निज़ाम में सूरज जो है सिराजम व हाजा, अल्लाह पाक ने इसको फरमाया कि ये मंबा है किस किस चीज़ का? रोशनी और हरारत का। तो चाँद को भी नूर किससे मिला है? सूरज से। सितारों को नूर कहाँ से मिला? ये हम बचपन में भी साइंस की बुक में पढ़ते थे ना कि चाँद और सितारे भी सूरज की रोशनी से चमकते हैं। लेकिन जब सूरज चमकता है तो वो क्या करते हैं? बेचारे छुप जाते हैं, सूरज की रोशनी में वो छुप जाते हैं। तो ये सूरज की शान है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम भी 1,24,000। इनमें से कोई ऐसा भी है जिसने रब से कलाम भी किया है, और एक ऐसा है कि जिसको अल्लाह ताला ने हर दर्जे में फजीलत दी है, हर दर्जे में, तमाम दर्जात में जिसको फजीलत दी है। तो अल्लाह ताला से कलाम करने वाले कौन है? डायरेक्ट सिर्फ कलाम करने वाले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, कलीमुल्लाह। और उन्होंने जब अल्लाह का दीदार मांगा था तो अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? उन्होंने कहा ना, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह तूने मुझे ये मकाम दिया कि मैं तुझसे कलाम करता हूँ, तेरी आवाज़ सुनता हूँ, तू मेरी बात सुनता है, डायरेक्ट जवाब मिलता है। तो अगर मेरे साथ तू कलाम फरमा सकता है तो मुझे अपना दीदार भी तो करा सकता, दीदार करा दे। रब्बी अरिनी, अल्लाह तू मुझे अपना दीदार करा दे, अंजुर इलैक, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह पाक ने क्या जवाब दिया? लन तरानी, तू मुझे नहीं देख सकता। यानी मैं अपना आप जाहिर तो कर सकता हूँ, मैं अपना जलवा तुझे दिखा तो सकता हूँ, मगर मूसा तेरे अंदर ताकत नहीं कि तू मुझे 9 बार दुआ की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो अल्लाह ताला अपने नबी की दुआ को रद्द तो नहीं फरमाते, पूरा फरमाते हैं। तो उस दुआ की कबूलियत को अल्लाह पाक ने लिख लिया और उसको पूरा कब फरमाया? मेराज की शब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई ऐसा है जिससे सिर्फ कलाम किया है, और कोई ऐसा है जिसको सारे दर्जात में बुलंदी दे दी। तो जिसको सारे दर्जात में बुलंदी दी वो कौन है? कि मेराज की शब, जिसके वसीले से अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना दीदार कराया।
اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔